محبت سے پکارو یار، یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. آپ شعر سنیں کہ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے. دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے. اس کا مصرع ثانی سنیں گے تو انشاءاللہ خوشی پیدا ہوگی. ملاحظہ فرمائیں کہ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، اور اس کے لیے دعا میرے سرکار ہائے کریں ہائے، گے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے. اس کا بیس ختم کر دیجیے. ماشاءاللہ. مولانا راشد صاحب، سبحان سبحان. کیا بات ہے. اللہ پاک. اس کا بیس ختم کر دیجیے اور آپ آگے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. اللہ سلام کرے. اللہ سلام. کہ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، اور اس کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، سرکار کریں گے. اور آپ سب کی طرف سے، اسٹیج والوں کی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے میں شعر عرض کر رہا ہوں کہ جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے، غدار کریں گے. جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے، جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے، جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے، اور میلاد پاک سنی وفادار. ہائے ہائے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی سرور صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. میلاد پاک سنی وفادار کریں گے، وفادار کریں گے. دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، اور اس کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، اس کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تم عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو. کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ. قرآن نے کہا تم عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں اور باتیں سمجھائی تھی، وہیں پر آپ نے دو چیزوں پہ خاص طور سے زور دیا تھا. آقا نے فرمایا تھا الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، او ما ملکت، اور باندیاں. آقا فرماتے ہیں کہ تم نماز کا خیال رکھنا اور باندیوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کو ستانا نہیں، ان کو اذیت نہ پہنچانا. آج دنیا نے بہت ترقی کی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کا کام کیا ہے، چاند کی چاندنی پہ کمندیں ڈال دی، بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن زندگی کا عجوبہ یہ ہے کہ اگر
عنایت الہی سے کسی عورت کا شوہر ختم ہو جائے تو کوئی اس بیوہ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس بیوہ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس بچوں کا ساتھ ہے اس لیے بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا. کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسی ہے, کوئی کہتا ہے یہ ویسی ہے. حضرات غور کیجئے, سوچیں, میرے اور آپ کے نبی نے جو پہلا نکاح فرمایا کیسا تھا؟ سرکار کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ زور سے بولیں. 25 سال. اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف تھی 40 سال. کتنا فرق ہوا؟ 15 سال. کتنا فرق ہوا؟ آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو جب لڑکی دیکھنے جاتی ہیں لڑکے کے لیے, اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ لڑکی کی عمر زیادہ لگتی ہے تو اسی وقت ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور اگر آدھار کارڈ دیکھ لیا یا اس کے سندیں سرٹیفکیٹ دیکھ لیے, دیکھا کہ نہیں 1-2 سال کا فرق ہے, بڑی ہے, تو فوراً نہیں لڑکی بڑی ہے, بے شمار خوبیوں کی مالک ہو, شادی نہیں ہوگی اس لیے کہ عمر میں بڑی ہے. لڑکا میرا آپ کا کسی کا کتنی خوبیوں کا مالک ہو سکتا ہے, اس کے اندر کتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں. دنیا کے اندر جتنی خوبیاں تھی ہیں, اللہ نے جتنی خوبیاں دی ہیں ان تمام خوبیوں کے مالک میرے اور آپ کے نبی ہیں. جتنا حسن اللہ نے پوری کائنات کو تقسیم کیا وہ سب نبی کے حسن کا صدقہ ہے, وہ سب نبی کی خوبصورتی کا صدقہ ہے. حسن ایسا, سخاوت ایسی کہ اگر ایک بار کسی کو دے دیا تو پھر وہ کبھی کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں گیا. طاقت ایسی زمین میں ہے, انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں چاند اپنا کلیجہ چیر دیتا ہے. طاقت ایسی, سورج ڈوب گیا, انگشت نبوت اٹھائی, ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. طاقت ایسی, ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں, میرے مصطفیٰ کا اختیار. ارشاد فرماتے ہیں, اشارہ فرماتے ہیں تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی نظر آتی ہیں. اختیار ایسا. حضرات ان کی طاقت کا جواب نہیں, ان کی سخاوت کا جواب نہیں, ان کے حسن کا جواب نہیں, ان کی خوبیوں کا جواب نہیں. اور ہم اور آپ نہیں کہہ رہے, مولانا دلشاد صاحب کی بات نہیں ہے, مولانا شہزاد صاحب کی بات نہیں ہے, ان علماء کی بات نہیں ہے. آؤ جبرائیل سے پوچھتے ہیں, اے جبرائیل علیہ السلام تم بتاؤ, تم نے زمانہ آدم پایا, تم نے زمانہ شیش پایا, تم نے زمانہ موسیٰ و عیسیٰ پایا علیہم الصلوات و تسلیم, تمام انبیاء و مرسلین کے تم نے زمانے پائے, بتاؤ مصطفیٰ جیسا تمہیں نظر آیا تو جبرائیل بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا. ان جیسا پوری دنیا میں نہیں, ان جیسا پوری کائنات میں نہیں, ہاں پوری دنیا میں ہی نہیں, نہ ساتوں زمینوں میں ان جیسا ہے, نہ ساتوں آسمان میں ان جیسا ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور حضرات جب بریلی کی طرف بڑھتے ہیں تو گنبد رضا سے آواز آتی ہے,
لم یات واہ نظیر واہ و کفی نظرن مثل سنا تو واہ نشد سنا پیدا جانا جگرات کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. بریلی کا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خوبیاں ایسی, ان کے اوصاف ایسے, ان کے کمالات ایسے, اس کے باوجود جب نکاح پہلا کرتے ہیں تو خود 25 سال کے, اور جس عرب کی عورت سے نکاح فرماتے ہیں وہ 40 سال کی ہے, 15 سال بڑی ہیں, اور وہ بھی 40 سالہ کنواری نہیں بیوہ ہیں, کنواری نہیں بیوہ ہیں. حضرات اب آپ غور کیجئے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورت سے نکاح فرماتے ہیں, جو 15 سالہ بڑی ہیں ان سے نکاح فرماتے ہیں. دنیا والوں کو بتا رہے ہیں وہ زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ بیوہ کو منحوس سمجھ رہے تھے, جب لوگ بیوہ کو ابھاگن سمجھ رہے تھے. حضرات میرے مصطفیٰ نے بیوہ کو کلیجے سے لگا کر, بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ بیوہ ابھاگن نہیں, بیوہ سہاگن ہوا کرتی ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ان کی عزتوں میں 4 چاند لگا دیے. تو یہ کوئی معنی نہیں ہوتا کہ لڑکے کی عمر کم لڑکی کی زیادہ, یہ کوئی عیب نہیں ہے. اصل میں وجہ کیا ہے, آج شادیوں کا معیار بدل گیا, شادیوں کا معیار بدل گیا. شادیاں پہلے ہوتی تھی تو تلاش محلوں میں نہیں, رشتے تلاش کیا جاتے تھے تو محلوں میں نہیں, تو محلوں میں نہیں, قصروں میں نہیں, حویلیوں میں نہیں, بڑی بڑی عمارتوں میں نہیں, رشتے تلاش ہوتے تھے. تو یہ دیکھ کر کے تلاش ہوتے تھے کس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے, کون اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہے. آپ نے دیکھا وہ کتنا مشہور واقعہ ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے سرکار غوث پاک سبحان اللہ, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مشہور بات, جو جا رہے تھے تو سیب وہ آپ نے دریا سے اٹھا کے کھا لیا تھا. جی واقعہ یاد ہے نا آپ کو, بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, آپ نے اٹھا کر کے کھا لیا تھا. جیسے کھایا خیال آیا کہ نہ جانے کس کے باغ کا ہے, لاؤ باغ والے سے معافی تلافی کر لی جائے, ان سے اجازت لے لی جائے. سیب کی, کس سیب کی, جو دریا میں بہتا ہوا. آپ ادھر رکھیں, میں ادھر کو ذہن, میں آپ کا وقت بہت زیادہ نہیں لوں گا, اور اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر وقت بڑھ جائے گا. ہاں درود شریف پڑھیں, اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. سرکار غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ نے بہتے ہوئے دریا میں جو سیب بہتا ہوا جا رہا تھا اسے کھا لیا. اس کی تلافی کے لیے دل میں احساس پیدا ہوا, دل میں درد پیدا ہوا, احساس پیدا ہوا کہ لاؤ اس کی تلافی کر لی جائے, پوچھ لیا جائے, اجازت لے لی جائے. وہ بہتے ہوئے, آپ توجہ رکھیں, بہتے ہوئے سیب کی معافی کے لیے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کا مار کے کھا جاتے ہیں. کبھی دل میں احساس نہیں ہوتا, کبھی احساس نہیں ہوتا کہ نہیں جس کا مار لیا ہے دے دیں.
تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ نہ جانے کس کس کا لیے بیٹھے ہیں جو دینے کا نام ہی نہیں ہے. اور جبکہ جانتے ہیں ایک مسئلہ سن لے آپ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے حق العباد، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ. ایک ہے اللہ کے حق، اللہ کے حق، اور ایک ہے بندوں کے حق. ایک ہے اللہ کے حق اور ایک ہے بندوں کے حق. اگر اللہ کے حق آپ نے مارے ہیں، نماز روزہ حج و زکات چھوڑا ہے، تو یہ اللہ کے ذمہ کرم ہے کہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو تمہیں مجھے سزا دے. لیکن اگر بندوں کے حق مارے ہیں تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا پھر سے بولے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اگر بندوں کے حق مارے ہیں تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور جانتے ہو حق کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ نیا پیسہ مارا، 1 روپیہ مارا تو 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی. باجماعت نمازیں 1 روپے کے بدلے 100 روپے میں پوری زندگی ختم، بلکہ 50 میں ہی ختم. اتنی ہے بھی نہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اگر نادانی میں غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، دینے کی استطاعت ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو کھڑے ہو کے معافی مانگ لیجئے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، تیرا حق میرے اوپر چاہیے، مجھے معاف کر دے. لیکن ایسا کریں گے کب؟ اس لیے کہ دیکھیں گے کہ ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، رسوا ہو جائیں گے، اس لیے معافی مانگ نہیں رہے ہیں. لیکن میرے بھائی یاد رکھو، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے میں عزتیں گھٹا نہیں کرتی بلکہ عزتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. عزتوں میں 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں. تو خدا را اگر ایسا ہے تو فوراً اسے دور کر لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا باشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اچھے برتاؤ کرو. دوسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس. قرآن کہتا ہے عورتیں تمہارا لباس، تم عورتوں کا لباس. کس کے جسم میں کتنے چھید ہیں یہ اسے معلوم ہے، کتنے جسم میں کتنے عیب ہیں یہ اسے معلوم ہے، کتنے داغ دھبے ہیں وہ جانتا ہے. لیکن جب اس نے لباس پہن لیا تو سارے عیب ڈھک گئے، سارے عیب ڈھک گئے. اسی طرح سے عورت جانتی ہے کہ جسم میں کہاں کہاں عیب ہے، جسم میں کہاں کہاں داغ ہے، لیکن جب لباس پہن لیا تو عیب چھپ گئے، عیب چھپ گئے. قرآن کہتا ہے مردوں سے کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو. مطلب یہ ہے تم عورتوں کے عیبوں کے محافظ ہو، عورتیں تمہارے عیبوں کی محافظ ہیں. اب عیب جوئی نہیں کرو گے، برائی نہیں کرو گے، عورتیں مردوں کی برائی نہیں کریں گی، مردوں کے عیبوں کو نہیں گنائیں گی، اس لیے کہ قرآن نے ان کو عیبوں کو چھپانے والا کہا ہے، عیبوں کو ظاہر کرنے والا نہیں. اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایک سے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک سے ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک سے نہیں ہوتے. ایک کالا ہوتا ہے تو ایک زور سے بولو گورا ہوتا ہے، ایک کالا ہوتا ہے ایک گورا ہوتا ہے، ایک گوری ہوتی ہے تو ایک کالا ہوتا ہے. جی کسی کا نقشہ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا نقشہ کم اچھا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی برائی کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نکاح ہو جائے کچھ دن صحیح رہ کر کے پھر آپس میں ایک دوسرے کو ستاؤ، اذیت پہنچاؤ.
تکلیف دو، بلکہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہو کہ رب کو یہ منظور تھا کہ اس عورت کو میرے بچوں کی ماں بنا، رب نے چنا کہ میرے ماں باپ یہ ہیں، جب میرے رب نے ان کو پسند کیا ہے تو مجھے بھی پسند ہے جی، میرے رب نے میرے لیے منتخب کیا، میں بھی راضی ہوں، میرے رب نے میرے لیے یہ بی بی میرے نکاح میں دی، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، یہی نا بات۔ اب اگر آپ جو ہے اختلاف رکھو گے، آپ ستاؤ گے، اذیت پہنچاؤ گے، دکھ پہنچاؤ گے، تو انجام اس کا طلاق ہوگا، انجام اس کا طلاق ہوگا، اس سے بچنا ہے۔ حلال چیزوں میں نبی فرماتے ہیں سب سے بری چیز طلاق، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے، اس سے بچنا ہے۔ آج جانتے ہو کورٹ کچہری میں کتنے مسلمانوں کے طلاق کے مقدمے ہیں، کورٹ کچہریوں میں طلاق کے کتنے مقدمے چل رہے ہیں، کب سے چل رہے ہیں؟ مہیلا آیوگ میں جائیں تو کتنی عورتوں کے کیس چل رہے ہیں، کیوں؟ یہ کورٹ کچہریاں، مہیلا آیوگ، یہ تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے تو اللہ اس کے رسول کا حکم کافی ہے۔ جی ہاں، اگر آج بھی تم اللہ اس کے رسول کے حکم پہ پابند ہو جاؤ تو قسم ہے رب کی، تمہیں نہ کورٹ کی ضرورت ہے نہ کچہری کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ دونوں ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گوری ہوتی ہے تو کوئی کالا ہوتا ہے، کسی کا نقشہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا کم اچھا ہوتا ہے، اللہ نے جس کے لیے جو پسند کر لیا اسی پہ راضی رہ جاؤ، اسی پہ راضی رہ جاؤ۔ ہم نے تو ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ تھے، بڑے خوبصورت تھے، بہت کالے تھے، ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل تھی، اور بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے ولی تھے، بیوی بہت خوبصورت تھی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی، میں بھی جنتی ہوں اور تم بھی جنتی ہو، سبحان اللہ، کہا میں بھی جنتی ہوں تم بھی جنتی ہو، جب ملتے دیکھتے تو کہتے بیوی میں بھی جنتی ہوں تم بھی جنتی ہو، جب بیوی نے بہت سی بار سن لیا تو ایک دن پکڑ کے پوچھ لیا کہ میاں تم یہ کیا کہتے ہو کہ میں بھی جنتی ہوں تم بھی جنتی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیوی بات یہ ہے کہ مجھ جیسا کالا کلوٹا اللہ نے تیرا شوہر بنایا ہے، اور تم جیسی خوبصورت عورت اللہ پاک نے میرے جیسے کالے کے نکاح میں دے دی، تو بیوی تم جیسی خوبصورت میرے جیسے کالے کے نکاح میں آئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھ جیسا کالا انسان تم جیسی خوبصورت عورت کے نکاح میں ہے تو اس پہ تم صبر کرتی ہو، اس پہ تم صبر کرتی ہو، اور نبی فرماتے ہیں جو میرا امتی صبر کرے گا، جو میرا امتی شکر کرے گا، اللہ پاک صبر اور شکر کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو اس معنی میں بیوی تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی عورت تھوڑی زبان دراز مل جاتی ہے، کسی کی عورت تھوڑی زبان دراز، اب آپ چپ ہو گئے، کہیں تیر نشانے پہ تو نہیں لگا؟ کسی کی عورت، اللہ نہ کرے کسی کی عورت زبان دراز ہو، اگر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے شوہر کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی عورت کی زبان لمبی ہوتی ہے، بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ سوئی کا لمبا دھاگا اور لمبی زبان یہ الجھتی زیادہ ہے، تو لمبی زبان نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے نبی نے اس کے بارے میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو،
میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک و امی ابی, وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ایک شرمگاہ اور دوسری زبان, تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی عورت ایسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لمبی ہو. اب ایک صاحب تھے, ادھر سنیں میں بات ختم کر رہا ہوں, یعنی مجھے معلوم ہے کہ آپ جو ہے بہت لمبا سننے کے لیے آپ بھی تیار نہیں ہو اور میں بھی سنانے کے لیے بہت زیادہ تیار نہیں ہوں, اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کل کو بارات جانی ہے, لیکن باراتوں کا نقشہ بدلا ہوا چل رہا ہے آج کل. پہلے لکھا ہوا آتا تھا کارڈوں پہ بارات 10 بجے 11 بجے آ جائے گی, کھانا 12 بجے شروع ہو جائے گا. آج بھلے ہی لکھا جاتا ہے لیکن بارات وہی 4 بجے جاتی ہے. پھولوں کا ہار اور پھول کملا جاتے ہیں انتظار میں. سمجھ گئے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی عورت لمبی زبان والی, دراز زبان والی مل جاتی ہے. سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسی ایک عورت تھی, تو بیچارہ شوہر تنگ آ گیا تھا, شکایت لے کے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچ رہا تھا. دروازے پہنچا, دستک دی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں تاخیر ہوئی. دیکھا تو ان کے گھر سے آواز آ رہی تھی کہ ان کی بیوی کی آواز تھوڑی سی عمر فاروق اعظم کے لیے تیز تھی. ادھر سنیں, آواز تھوڑی اونچی تھی. انہوں نے یہ دیکھ کر کے کہ یار میں تو یہی شکایت لینے آیا تھا, میں یہی شکایت لے کے آیا تھا, یہاں ایسا ماجرا ہے, وہاں سے واپس جانے لگے. حضرت عمر فاروق اعظم, کیا بات ہے, کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر پڑی, انہوں دیکھا اور ان کو بلایا کہ ادھر آؤ. کیسے آئے تھے؟ کہ حضور جس کام سے آیا تھا وہ میرا کام ہو گیا. نہیں بتاؤ کیا بات تھی, کیا کام تھا؟ کہ سرکار میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا, میری بیوی کی تھوڑی زبان لمبی ہے, زبان دراز ہے, تھوڑا تیز بولتی ہے. اور میں جب یہاں آیا دیکھا کہ سرکار آپ کی اہلیہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اونچا بات کر رہی تھی, تو اس لیے میں جو جا رہا تھا بات میری ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھیں بڑے لوگ ہوتے ہیں کتنے اچھے ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں کتنے اچھے ہوتے ہیں, کتنی اونچی سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمہاری بیوی ہے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں وہ تمہاری بیوی ہے, اگر اس کی تمہیں کچھ باتیں ناپسند ہیں تو کوئی بات تو پسند ہوگی. کچھ باتیں ناپسند ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. ان ناپسند باتوں کو نہ دیکھ کر کے جو باتیں تمہیں پسند ہیں ان کو دیکھ لو. سبحان اللہ. اور پھر ان کو بلایا, بٹھایا, کہ بیٹھ جاؤ. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرتی ہے؟ بیوی. تمہارے کپڑے لتے کون دھوتی ہے؟ بیوی. کھانا کون بناتا ہے؟ کہ بیوی. گھر کی دیکھ ریکھ بیوی, گھر کی حفاظت بیوی. کہ جب اتنے سارے کام تمہارے کرتی ہے اور کسی بات پہ اس نے اگر دو باتیں کہہ لی اور تم نے سن لی تو کون سی شان میں بٹا لگ گیا؟ اور کبھی کبھی بیوی کی خدمت کرنے میں اللہ بڑا اجر دے دیتا ہے. بیوی کی خدمت کرنے میں, اور کرنی چاہیے, اس لیے جو اللہ نے طاقت دی ہے, آپ کو پیسہ دیا ہے. بھئی آپ نے جب نکاح کیا ہے نا, نکاح کیا ہے تو آپ نے کیا کہلوایا تھا قاضی صاحب نے؟ قاضی صاحب نے آپ سے ایجاب قبول کے وقت کہلوایا تھا کہ اتنے مہر کے بدلے نان نفقے کے ساتھ روٹی, کپڑا اور مکان, اتنے مہر کے ساتھ ان دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے نکاح میں دی. تو آپ تمہارے اوپر تمہارے جو ہے یہ ذمے میں ہے کہ تم روٹی, کپڑا, مکان یہ تمہارے ذمے میں ہے, تمہارے لیے ہے یہ کہ تم یہ دو گے.
عضو مقدور اگر وہ طبیعت خراب ہے بیمار ہے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو اس کا علاج معالجہ کراؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے تانے تچنی نہ دو برا بھلا نہ کہو میکے میں چھوڑ آنے کی دھمکی نہ دو بلکہ خوشی خوشی اس کا علاج کراؤ دیکھ ریکھ کرو دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگل گئے تھے بیوی بھی ساتھ میں تھی حضرت صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ حضور اگر آپ کا انتظام ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا تھوڑی سردی دور ہو جاتی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت طاقتور تھے تیزی کے ساتھ دوڑے کہ ٹھیک ہے ابھی لاتا ہوں آگ تلاش کرتے کرتے آگے بڑھے دیکھا کہ سامنے ایک روشنی تھی یہاں سے آگ مل جائے گی جیسے اس کے پاس بڑھتے تھے اب دور ہو جاتی تھی اس کے پاس پہنچتے دور ہو جاتی یہاں تک کہ آپ کوہ طور پہ پہنچ گئے کوہ طور پہ پہنچ گئے اللہ پاک نے بیوی کے خدمت کے صلے میں میرے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت عطا فرما دی کبھی کبھی مرتبے ایسے بھی مل جاتے ہیں اور دوسری بات ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ ان کے بہت سارے مرید تھے وہ ان سے ملنے کے لیے گئے جیسے دروازے پر پہنچے بیوی کنڈی کھٹکھٹائی انہوں نے کہا کون کہا حضرت سے ملنے آئے مرید ہیں حضرت کے کہا کون حضرت کیسا حضرت جاؤ ایسے ہی ہوگا وہ ڈھونگی حضرت ہو تم بھی ڈھونگی تمہارا پیر بھی ڈھونگی جاؤ نہیں ہوگا بیوی نے جو چار باتیں سنا کہ ان کو جو ہے واپس کر دیا یہ باہر کو جا رہے تھے دیکھا کہ حضرت ادھر سے شیر پر بیٹھ کر شیر کی سواری کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے سبحان اللہ سبحان گئے حضرت کی دست بوسی کی سلام کیا اور بتایا کہ حضرت گھر پہ گئے تھے ہم حضرت گھر پہ گئے تھے ہم تو حضرت سمجھ گئے اتنی بات میں ہی کہ گھر پہ گئے تھے تو کیا ہوا ہے اتنی بات میں ساری بات جان گئے اور ارشاد فرمایا میرے مریدوں سنو آج وہ جانور جو جنگل کا راجا ہے وہ جانور جس سے سب ڈرتے ہیں اور اللہ نے میرے لیے مسخر فرما دیا ہے میں اس پر سواری کر کے آ رہا ہوں یہ جو تم شیر کی سواری مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس میں تقوی و طہارت کا دخل نہیں ہے میری بزرگی کا دخل نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی زبان دراز ہے زبان درازی کرتی ہے میں صبر کرتا ہوں اللہ نے اس کے صلے میں مجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ شیر جیسا جانور بھی اللہ نے میرے لیے مسخر فرما دیا ہے قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تم عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھے میرے گھر والے ہیں خیرکم لأہلہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے نبی فرماتے ہیں خیرکم لأہلی اور تم سب میں سب سے بہتر میرے گھر والے ہیں بتاؤ پوری کائنات میں حسن حسین سے افضل کوئی ہے حضرت مولا علی شیر خدا حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو میرے بھائیوں میرے بچوں میرے عزیزوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو اچھے برتاؤ کرو دو طرح کے ہوتے ہیں اب میں اس بچے کے لیے تھوڑی سی نصیحت کر دوں آصف کے لیے اللہ پاک ان کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے بچے دو طرح کے ہوتے ہیں شادی کے بعد کہہ دوں پریشان تو نہیں ہو تو سن لو بچے دو طرح کے ہو جاتے ہیں ایک تو وہ جو ماں باپ کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ایک وہ جو بیوی کے ہو کے رہ جاتے ہیں جی ایک وہ جو ماں باپ کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ایک وہ جو بیوی کے ہو کے رہ جاتے ہیں جو ماں باپ کے ہو کے رہ جاتے ہیں وہ بھی غلط ہیں اور
جو بیوی کے ہو کے رہ جاتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اچھے وہ ہیں جو بیوی کے بھی ہیں اور ماں باپ کے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی تو تمہارے نکاح میں ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ شادی ہونے کے بعد اپنے اندر تھوڑی برداشت پیدا کریں، اپنے اندر تھوڑی سی برداشت پیدا کریں، وہ معاملہ نہ رکھیں جو پہلا، جیسے اپنی بیٹیوں کی برداشت کرتی ہیں مائیں، جیسے اپنے بیٹیوں کی برداشت کرتی ہیں ایسے ہی بہوؤں کی بھی برداشت کر لیا کریں، اور وہ بہویں کسی کی پہلے بیٹیاں تھیں، وہ بہویں کسی کی پہلے بیٹیاں تھیں، جیسے ماں کی اپنی برداشت کرتی آئی تھی ایسے ہی آج ساس کی بھی برداشت کر لیا، اس لیے جب تھوڑا برداشت کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ گھر جھگڑا گاہ نہیں بنے گا، رزم گاہ نہیں بنے گا، اکھاڑا نہیں بنے گا، بلکہ جنت نشاں بن جائے گا۔ اب بات اصل میں ہے کیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شادی جو لڑکیاں دیکھتے ہیں نا، تو وہ لڑکی یہ نہیں دیکھتے ہیں، نہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، یہ نہیں پوچھتے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ نہیں پوچھتے ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، زمین کتنی ہے، شادی کیسی کریں گے، شادی کیسی کریں گے، یہ پوچھتے ہیں، کتنے تک کی شادی کر سکتے ہیں، اور اگر خود ہمت نہیں پڑ رہی ہے، پتہ کرنے کی خود ہمت نہیں پڑ رہی ہے تو کیا کرتے ہیں، جو بچولیا ہوتا ہے اس کے کان میں پھونک دیتے ہیں کہ تم پوچھ لو شادی کیسے کریں گے، کتنے تک کی کریں گے، اور خود اگر کہتا ہے تو پتہ ہے کتنی میٹھی زبان میں کہہ جاتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، کہتا مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے براتیوں کی خدمت کر دے، وہ تیرے ابا کا قرضہ ہے ان کے اوپر، ارے بھائی حکم شریعت تو یہ ہے کہ تو اپنے گھر سے کھلا کے لے کے جا، شریعت کا حکم کیا ہے، اپنے گھر سے کھلا کے لے کے جا اور گھر پہ لا کے کھلا، لڑکی والے پہ نہیں، لڑکی والے پہ بولے لڑکی والے پہ نہیں ہے، وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ مہمانوں کی آؤ تواضع کر لیتا ہے بیچارہ، جی وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ مہمانوں کی آؤ تواضع کرتا ہے، اس کے اوپر کر نہیں ہے، اس کے اوپر کر نہیں ہے، ہاں کہ نہیں وہ کرے گا مہمانوں کی دیکھ ریکھ کرے گا، نہیں، تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے مہمانوں کو لے کے جا رہے ہو کھلا کے لے کے جاؤ، لے کے جا رہے ہو کھلا کے لے کے جاؤ، اور رات گزار کر کے ولیمہ کرو، یہ تمہارے لیے ہے، اسی لیے نبی فرماتے ہیں نکاح کو آسان کر دو، کیا فرماتے ہیں، نکاح کو، زور سے بولیں، نکاح کو آسان کر دو، آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کر دو تاکہ گناہ مشکل ہو جائے، آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کر دو تاکہ گناہ مشکل ہو جائے، آج نکاح مہنگا ہو گیا، نکاح مہنگا ہو گیا، اس لیے گناہ پھیل رہا ہے، گناہ